نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ غزوہ احد کے ضمن میں ہی یہ بیان جاری ہے جو ہمارا گزشتہ نشست سے شروع ہوا۔ فرمایا اذ تقول للمؤمنین، یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اہل ایمان سے کہہ رہے تھے، مسلمانوں کی ہمت بندھانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے، الن یکفیکم، اے مسلمانوں کیا تمہارے لیے یہ بات کفایت نہیں کرتی؟ تمہارا دل اور حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے یہ خوشخبری کافی نہیں ہے؟ ان یمدکم ربکم، کہ مدد فرمائے تمہارا پروردگار، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کے ذریعے سے جو کہ نازل کیے جائیں گے۔ یعنی یہ خوشخبری ہے کہ جو دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم 3000 کا لشکر سامنے آیا ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3000 فرشتے بھیجے جا سکتے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ تو کیا اس کے بعد بھی تمہارے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری پیدا ہونی چاہیے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، حضور کا قول نقل کر کے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں؟ اے نبی جو آپ نے کہا تھا ان سے کیوں نہیں؟ ایسا ہی ہوگا۔ ان تصبروا وتتقوا، اے مسلمانوں اگر تم صبر سے کام لوگے، جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرو گے، نامردی کا مظاہرہ نہیں کرو گے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تقوی کی روش پر گامزن رہو گے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید یہ تمہارے دل و دماغ پر حاوی رہے گی۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر وہ یعنی دشمن فوری طور پر تمہارے سامنے آ جائیں، یعنی چونکہ یہ تو ابھی خبر پہنچی تھی نا کہ 500 کلومیٹر جو بھی حضرت عباس کی طرف سے بھیجا گیا تھا شخص خبر دینے کے لیے، وہ 3 دن میں 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جو ہے پہنچا حضور کو خبر دینے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ مجلس مشاورت اور آپس کا مشورہ ہو رہا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ لشکر جو چلا تھا 3000 کا، تو لشکر کی سپیڈ تو وہ نہیں ہو سکتی، ابھی وہ آنے والا ہے کہ جس سے پہلے یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اگر وہ فوری طور پر پہنچ جائے تمہارے سامنے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تعالی مدد فرمائے گا تمہاری 5000 فرشتوں سے جو اپنے نشان لیے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے علم لے کر وہ چلے آئیں گے، اپنے اپنے نشان لے کر آئیں گے، تو وہ نشان لگے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، اور نہیں بنایا اس کو، نہیں ٹھہرایا اس کو اللہ نے مگر تمہارے لیے ایک بشارت، خوشخبری۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے، تمہارے دل ٹھک جائیں، تمہارے اندر ثبات قلبی پیدا ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالی مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ بغیر فرشتوں کو بھیجے بھی مدد بھیج سکتا ہے، اللہ کا ایک حرف کن کافی ہے۔ لہٰذا یہ بات کہ 3000 فرشتے آئیں یا 1000 فرشتے آئیں، یہ اصل میں تمہاری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اگر 3000 کی فوج سامنے آ گئی ہے تو 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ بھیج دے گا۔ لیکن یہ کہ اللہ کو فرشتے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو ہے ہی نہیں مگر اللہ کے پاس سے۔ فرشتے بھی از خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اس حوالے سے در حقیقت تمہیں تو جو پورا بھروسہ ہے وہ تو اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے، من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیات جو ہے قرآن مجید کی یہ ایک اعتبار سے مشکلات القرآن میں شامل ہو گئی ہیں۔
ان کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جنہیں حبر الامہ کہا گیا، کہ صحابہ کرام میں قرآن مجید کے اور علم تفسیر کے سب سے بڑے جاننے والے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اور ان کے پھر شاگرد ہیں، اکرمہ ہیں، مجاہد ہیں، مقاتل ہیں. یہ بڑے بڑے جو ان کے تابعی، جو ان کے شاگرد ہیں، اکثر جو تفسیری روایات قرآن مجید کی ہمیں ملتی ہیں، آیات کی تفسیر کے ضمن میں روایات، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، انہی ان کے 4 شاگردوں کے ذریعے سے ہم تک آئی. تو ان کا کہنا تو یہ ہے کہ اس سے مراد احد ہی کی جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ میں نہیں جان سکتا کہ کیوں یہ سبب ہوا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے اس کو جوڑا ہے بدر کے ساتھ، کہ چونکہ اس سے پہلے ذکر تھا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں بھی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، بہت ہی ضعیف تھے. تو اسی سے جوڑا ہے کہ اس وقت یاد کرو اللہ نے تمہیں یہ اپنے رسول کے ذریعے سے یہ خوشخبری دے دی تھی، اور اللہ کے رسول نے تم سے کہا تھا کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے. تو یہ بات غزوہ بدر کے ساتھ جوڑ دینے کا سبب کیا ہے اسے میں سمجھ نہیں سکا ہوں، لیکن بہرحال میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے. لیکن میرے نزدیک بات وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکثر جو سیرت نگار ہیں، چاہے وہ واقدی ہوں، کلبی ہوں، مقاتل ہوں، ابن اسحاق ہوں، ان میں سے مقاتل تو ہے بھی اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، ان کے نزدیک یہ معاملہ بدر کا نہیں ہے، یہ احد ہی کا ہے. بدر میں جب یہ بات آئی تھی تو وہ میں آپ کو سورہ انفال کی آیت سنا دیتا ہوں. استستغیثون ربکم، یاد کرو، یہ سورہ انفال سے ہے، بدر کے حالات پر تبصرے کے ضمن میں. استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے کہ اے رب ہم بہت کمزور ہیں، اے رب ہماری مدد فرما. اور اس میں اشارہ ہو سکتا ہے حضور نے بھی جو طویل سجدہ کیا تھا غزوہ بدر سے قبل کی رات جو تھی، وہ دونوں لشکروں کے درمیان جو جگہ تھی، وہاں ایک جگہ پر گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا دی گئی تھی، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بسر کی ہے، اور طویل ترین سجدہ اپنی زندگی کا کیا ہے، اور دعائیں مانگی ہے کہ اے اللہ میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے میدان میں ڈال دی ہے، اور اے اللہ اگر کل یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ صاف ہے کہ میں تیرا آخری نبی، آخری رسول ہوں، میرے پاس کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، اور میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میدان میں نے ڈال دی ہے. لہذا اگر یہ ہلاک ہو گئے تو جس پر حضرت ابو بکر نے پھر کہا حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے، آپ نے دعا مانگنے کی بھی جو آخری حد تک بات کو پہنچا دیا ہے. پھر حضور جو ہے آپ نے سجدے سے سر اٹھایا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، وہ جو آیت جو ہے مکی ہیں، یہ آیات یہ سورہ قمر کی آیات، لیکن اس وقت حضور کی زبان پر جاری ہو گئی کہ یہ ساری جمعیت جو ہے اس کو ہزیمت ہوگی، اس کو شکست ہوگی، اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس وقت کا ہے. استستغیثون ربکم، جبکہ تم مدد مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو، فریاد کو، تمہاری درخواست کو پذیرائی بخشی، قبول کیا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے بعد لگے آئیں گے. ردیف کہتے پیچھے، گھوڑے پر سوار ایک مین ہے، اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے، وہ ردیف کہلاتا ہے. اونٹ کے اندر بھی ایک سوار اور اس کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے. تو وہ آئیں گے یعنی گروہوں کے اندر لگاتار. وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہاں بھی وہی الفاظ آئے ہیں، اور نہیں بنایا اس کو مگر اللہ نے تمہارے لیے مگر بشارت. ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے. وما النصر الا من عند اللہ، اور مدد تو ہے ہی نہیں مگر اللہ کے پاس سے. اللہ قادر ہے علی کل شیء، وہ جب چاہے صرف ایک حرف کن سے سارا کا سارا معاملہ تخلیق بھی کر سکتا ہے، اس کو ہلاک بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ انسان کی اپنی جو ایک طبع بشری ہے، جو ایک انسان کے اندر جو کمزوری ہے، اس کے حوالے سے خلق الانسان ضعیفا، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ نہیں، انسان کے اندر خلقی اعتبار سے، روح کے اعتبار سے انسان کا مقام بہت بلند ہے، تمام فرشتوں سے بلند ہے. لیکن سرشت جو ہے، حیوانی سرشت ہماری جو ہے، ہماری خلقت جو ہے جو مٹی سے ہے، اس کے اعتبار سے ہم نیچوں میں بہت نیچے ہیں.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو در حقیقت اسی اعتبار سے ہم اپنی سرشت کے اعتبار سے خلق الانسان من عجل، انسان میں جلد بازی بہت ہے، اور یہ کہ ان الانسان خلق ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. لہذا اس کمزوری کے مد نظر ہم نے یہ شکل اختیار کی کہ 1000 فرشتے ہم نے بھیجے. اور یہ بات کس قدر منطقی ہے کہ مکے میں چونکہ مقابلے میں 1000 تھے کافر، لہذا 1000 کی تعداد آئی، جبکہ بدر میں، مراد بدر میں ہے، بدر میں چونکہ مقابلے میں 313 کے 1000 کافر تھے تو وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 1000 آئی. احد میں چونکہ مقابلے میں 3000 آئے تھے اس لیے یہاں 3000 کی بات کی حضور نے کی، لیکن اللہ نے 2000 اور بڑھا دیے، اس لیے کہ اس کے بعد اصل میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید مزید بھی کمک آنے والی ہے. قرظ ابن جابر جو ہے ایک بہت بڑا ان کا مشرکین کا سردار تھا، اور خیال یہ تھا کہ وہ اور بھی کمک لے کر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 3000 سے بھی بڑھا کر 5000 کر دیا. اس تقول للمؤمنین، اور اے نبی یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتوں کے ذریعے کہ جو نازل کیے جائیں گے. منزل، منزل اگر ہو زیر کے ساتھ تو نازل کرنے والا، لیکن منزل زبر کے ساتھ تو نازل کیا گیا، منزلین جو نازل کیے جائیں گے. بلا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر حضور کے اس قول کی تصدیق اور توثیق، بلکہ توثیق ہی نہیں ولدینا مزید، اس کے اندر اضافے کے ساتھ، ان تصبروا، اے اہل ایمان اگر تم صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، وتتقوا، اور تقوی کی روش اختیار رکھو. تقوی میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. تقوی میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. یہ میں خاص طور پر کیوں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں احد میں نبی کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، جس کی سزا میں اور جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے پھر عارضی طور پر فتح کو شکست سے بدل دیا. یہ ہمارے انشاءاللہ اگلی لیکچرز کا موضوع ہے، اس پر پورا جو ہے بحث ہمیں کرنی ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم 2 شرطیں پوری کرو گے کہ اگر ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، اور وہ آ پڑے تم پر فوری طور پر، لشکر آ جائے 3000 کا لشکر جو ابھی راستے میں ہے، اگر تم پر حملہ آور ہو ہی جائے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب مدد کرے گا تمہاری 5000 فرشتوں سے کہ جو نشان لیے ہوئے آئیں گے، یعنی علم ہوں گے اپنے اپنے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں ٹھہرایا اس کو اللہ نے مگر تمہارے لیے بشارت، خوشخبری. تمہاری جو طبعی ایک کمزوری ہے، خلق الانسان ضعیفا، اس کے پیش نظر، ورنہ تو اللہ کو نہ فرشتے بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ اور کوئی ذریعہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت اسے ہے. وہ تو خود مسبب الاسباب ہے، وہ خود فرشتوں کا خالق ہے، اس کے ایک حرف کن سے ہو سکتا ہے جو وہ چاہے. لہذا فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بشارت بنایا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو سکون، اطمینان، ثبات حاصل ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کے پاس سے جو زبردست ہے کمال حکمت والا. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. اللہ تعالیٰ کا منشا، اللہ کی مشیت کیا ہے کہ وہ ان کافروں کے ایک بازو کو کاٹ دے، ان کی قوت کو ایک اور دھچکا لگائے. وہ دھچکا جو انہیں لگ چکا ہے بدر کے اندر، وہ ایک دھچکا اور انہیں لگے. جن لوگوں کے نزدیک یہ آیات جو میں نے ابھی بیان کی ہیں یہ بدر سے متعلق ہیں، تو یہ گویا کہ اس آیت کا مصداق بھی وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر جس طریقے سے کہ ان کافروں کی ایک طاقت جو ہے بازو پورا کا پورا توڑ دیا، ختم کر دیا. اور واقعہ یہ ہے کہ بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے تھے، بڑے بڑے لوگ. تو صرف ایک ابو سفیان بچا ہے، اور وہ اس لیے بچا کہ وہ قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، ورنہ سرداران قریش میں سے کوئی بچا ہی نہیں، سب کے سب مارے گئے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کی پہلی قسط تھی. سنت الہی کیا ہے؟ رسولوں کے باب میں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجتا تھا اور وہ قوم بحیثیت مجموعی رسول کو رد کر دیتی تھی، پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا تھا. یہ اللہ کا قانون عذاب ہے رسول کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں نہیں. نبی کو مانے نہ مانے،
نبی کی حیثیت یوں سمجھیے کہ جیسے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کسی آبادی میں کوئی اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، اس کی کرامات بھی ہیں، اسی طرح نبی کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کو پوائنٹڈلی کہیں اپوائنٹ نہیں کیا جاتا، جاؤ اس قوم کی طرف خبردار کرو، نہیں، بس وہ جیسے اولیاء اللہ ہیں کہ ان سے بھی خیر پھیل رہا ہے، ایسے ہی وہ ہے، لیکن ان پر وحی آتی ہے۔ فرق کیا ہوگا کہ جو عام اولیاء اللہ ہیں ان پر وحی نہیں آتی، وہ اللہ کا ولی جس پر وحی بھی آ رہی وہ نبی ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو پوائنٹڈلی اپوائنٹمنٹ دے کر بھیجا جائے، جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ الى عاد اخاهم هودا، قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے اس کے بھائی ہود کو، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح کو، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو رسول پوائنٹڈلی بھیج دیا جائے کسی قوم کی طرف یا علاقے کی طرف، اور پھر وہاں کے لوگوں کی عظیم اکثریت جو ہے انہیں رد کر دے، وہ ہلاک کر دی جاتی ہے۔ قوم نوح علیہ السلام ہلاک کی گئی، قوم ہود علیہ السلام ہلاک کی گئی، قوم سمود ہلاک کی گئی، قوم صالح علیہ السلام، مدین یعنی قوم شعیب ہلاک کیے گئے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں تباہ کی گئیں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے تھے، آل فرعون غرق کیے گئے جہاں حضرت موسیٰ بھیجے گئے تھے۔ یہی عذاب قریش پر اب شروع ہوا ہے، اس کی پہلی قسط جو ہے وہ بدر میں آئی، بالاقساط اللہ تعالیٰ نے یہ قرض ادا کیا ہے۔ اور خاص بات یہ تھی، نوٹ کر لیجئے تاریخی اعتبار سے، کہ وہ عذاب براہ راست قریش پر نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ قریش کہاں رہتے تھے؟ مکے میں، مکے میں تو بیت اللہ ہے، وہاں اگر آسمان سے پتھراؤ ہو تو بیت اللہ کو بھی تو نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے در حقیقت یہ جو سارا حضور نے، جس کو میں نے کہا تھا ایکٹیو ریزسٹنس جب شروع کی ہے حضور نے، تو اس کے لیے ایک مثال میں نے ایک مرتبہ استعمال کی تھی کہ جیسے سانپ کو بل میں سے نکالا جاتا ہے، سانپ کو بل سے نکالنے کے لیے کتنے جو ہے وہ کرتب کرنے پڑتے ہیں سپیرے کو، اور وہ بین بجاتا ہے اور کچھ کرتا ہے، کسی طرح یہ باہر نکلے تو مارے اس کو۔ اسی طریقے سے مکہ جو ہے ان کے لیے امان کی جگہ تھی، یہ بلد الامین ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں جنگ نہیں ہو سکتی، یہاں خوریزی نہیں ہو سکتی جب تک کہ مکے والوں کو وہاں سے نکالا نہ جائے۔ تو یہ سارا عمل کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ شروع کیا ہے، ایک سال تک مسلسل، جو 8 چھوٹی چھوٹی مہمات جن میں سے 4 میں آپ خود بھی شریک رہے، لہذا وہ غزوات کہلاتے ہیں، یہ سب اسی لیے تھا کہ قریش مکے سے باہر آئیں، باہر بدر میں آئے، اور اب ان کے 70 افراد جو ہیں وہاں پر ختم کر دیے گئے۔ یہ عذاب الہی کی پہلی قسط تھی کہ جو قریش کو ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دینے کی پاداش میں۔ تو یہ جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں بدر ہی کا معاملے کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے نزدیک اس کے معنی کیا ہوں گے کہ اس آیت کا تعلق بھی بدر سے ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ، یا انہیں خائب و خاسر کر دے، ذلیل کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور پھر وہ لوٹ جائیں نہایت رسوا ہو کر۔ تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ آیات مشکلات القرآن میں سے ہیں، کہ آیا ان کا تعلق غزوہ احد سے ہے یا غزوہ بدر سے ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے پختہ یہی ہے کہ غزوہ احد سے متعلق ہے۔ ظاہر بات ہے کہ احد میں بھی یہ قرشیوں کا کیونکہ لوگ بھی مارے گئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ آخری فتح تو انہیں حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ بعد میں جب کہ یعنی مسلمان جو ہیں وہ زخموں سے چور چور تھے، 70 شہید ہو چکے تھے، اور اس دوران میں حضور مجروح ہوئے تھے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، حضور کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں، اور خبر اڑ گئی کہ آپ جو ہے شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی قریش کو واپس کر دیا، چلے گئے وہ، اور بعد میں انہیں پچھتاوا بھی ہوا۔ خالد ابن ولید کہتے بھی رہے ابو سفیان سے، لیکن لشکر کا جو تھا سپہ سالار ابو سفیان تھے، لہذا خالد ابن ولید میں دونوں بعد میں ایمان لے آئے ہیں، اور خالد ابن ولید کو تو اللہ تعالیٰ نے سیف اللہ کا خطاب دلوایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، زبان مبارک سے، دہن مبارک سے، لیکن یہ کہ اس وقت تک دونوں کفار کی طرف سے تھے۔ تو خالد بن ولید کہتے رہے ابو سفیان سے کہ آپ اب واپس نہ جائیں، پہاڑ پر چڑھ جائیں جہاں پر کہ پناہ لے لی ہے حضور نے اور مسلمانوں نے، اور ان کو ختم کریں، یہ قصہ پاک کریں آج۔ لیکن ابو سفیان نے کہا نہیں، the risk is too high،
خطرہ وہ اونچائی پر ہے، پہاڑ پر ہیں، ہم ان کی طرف بڑھیں گے وہ پتھر ہی ماریں گے ہمیں تو ہمارے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لہذا نہیں، بس ہم نے بدلہ جو ہے وہ بدر کا لے لیا ہے. بدر میں ہمارے 70 مارے گئے تھے، آج ان کے 70 شہید ہو گئے ہیں. ہم نے بدلہ لے لیا ہے، اب آئندہ پھر دیکھیں گے بعد میں. تو یہ ان کے درمیان کنٹروورسی تھی. لیکن کچھ دور واپس جانے کے بعد ابو سفیان کو بھی یہ خیال آیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے تو واپس جا کر اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے. بری طریقے سے شکستہ ہو چکے ہیں مسلمان جو ہیں، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، حضور پر جو بیتی ہے وہ ان کے سامنے ہے. 70 صحابہ حمزہ اور مصعب بن عمیر سمیت رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہو گئے. لیکن حضور کو اس کا اندازہ تھا کہ قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا. لہذا آپ نے مسلمانوں سے اگلے ہی روز صبح کہا، حالانکہ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا زخموں سے چور تھے، کہ دیکھو چلو ہمیں پیچھا کرنا ہے ان کا. اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہمت دی. انہوں نے کمر ہمت کسی، اپنے زخموں کے اوپر پٹیاں باندھی، جو بھی کچھ کیا، اور پھر تعاقب میں گئے. جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ وہ تو آ رہے ہیں ہمارا پیچھا کرنے کے لیے، تو وہاں سے بھاگا اور اپنے لشکر کو لے کر فوراً نکل گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گویا کہ بالآخر پھر وہ ایک طرح کی وہ کھسیانی بلی کھبا نوچے والی کیفیت کے ساتھ مکے میں واپس پہنچے ہیں، فتح بندانہ شان کے ساتھ نہیں جا سکے. تو فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. یہ بڑی اہم آیت بھی ہے قرآن مجید کی، اور بڑا نازک مقام بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بلند مقام ہے ہمارے دلوں میں، اللہ اسے اور بھی بلند کرے. لیکن یہ ایک مقام ایسا ہے قرآن مجید کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پر ایک قسم کا ظاہری طرح کا عتاب ہوا ہے. ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر تلوار کا وار پڑا، ابن قمیہ تھا جس کے تلوار کا وار پڑا ہے، تو جو خود پہنا ہوا تھا آپ نے، اس کی 2 کڑیاں آپ کی اس رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر دھنس گئیں. ظاہر بات ہے اسی کے نیچے جو ہے وہ دانت ہیں، اوپر کا جو جبڑا ہے اس کے دانت، تو حضور کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. اچھا، وہ کڑیاں جو گھس گئی تھیں اس اپنے رخسار مبارک کی ہڈیوں کے اندر، اسے پھر ایک صاحب نے نکالنے کی کوشش کی ہے دانتوں سے پکڑ کر، تو ان کے دانت نکل گئے اور وہ کڑیاں نہیں نکلی. پھر جیسے بھی ہوا، جو بھی جتن کیے، کڑیاں نکالی ہیں تو خون کا فوارہ چھوٹا، اور اتنا خون آپ کا چلا گیا کہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے. اس سے پہلے، بے ہوش ہونے سے پہلے، آپ کی زبان مبارک سے ایک کلمہ نکل گیا، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم. اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہروں کو خون سے رنگ دیا. اب یہ ذرا حضور کی شان کے مطابق بھی نہیں تھی بات. اور پھر یہ کہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کس کو ہدایت دے دے. لہذا یہاں وہ الفاظ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. کسی کو ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں. جیسے کہ فرمایا گیا ہے، اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ ہدایت پر لے آئیں. یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. جس کی سب سے بڑی مثال ابو طالب حضور کے محسن ہیں، پرورش کرنے میں بھی ہاتھ ہے. پھر یہ کہ پوری سپورٹ خاندان بنی ہاشم کی ان کے ذریعے سے ملی ہوئی، لیکن ایمان نہیں لائے. کس قدر خواہش تھی حضور کی کہ بغیر ایمان کے، بغیر کلمہ شہادت کے یہ دنیا سے رخصت نہ ہو. مرتے دم بھی کہا ہے، چچا جان میرے کان میں ہی کلمہ شہادت پڑھ دیجئے، میں اللہ کے ہاں گواہی دے دوں گا کہ انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا تھا. لیکن اس وقت وہ عرب کے اندر جو ایک خاص اپنی وہ ایک عزت نفس ہوتی تھی، ابو طالب کے اوپر اس کا غلبہ ہو گیا کہ بھتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین سب سے اچھا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں پھر تانا دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا. یعنی موت کے وقت آ کر اس نے پھر یہ کلمہ پڑھا ہے تو موت سے ڈر کر کیا ہے. یہ تانا نہیں میں سننا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد عرب کی عورتیں مجھ پر یہ تانا زنی کریں. تو حضور کی خواہش پر اگر ہوتا معاملہ کسی کی ہدایت کا، تو ابو طالب سے بڑھ کر کس کے لیے خواہش ہو سکتی تھی. اسی طریقے سے یہاں
اب دیکھیے وہی خالد ابن ولید جو اصل سبب بنا ہے، جس نے کہ گھیرا دیا ہے پورے جبل احد کا، اور عین اس جگہ سے جہاں حضور نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے، اور 50 تیر انداز جو ہیں وہاں پر کھڑے کر دیے تھے، عین اس جگہ پر ان کی نگاہ پڑی کہ وہ درا خالی ہے، 10 آدمی رہ گئے کل، اور انہوں نے پورا چکر لگا کر حملہ کیا ہے، اور فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ لیکن وہی خالد ابن ولید ہیں جو ایمان لائے، اور جن کو اللہ نے حضور کی زبان مبارک سے خالد سیف من سیوف اللہ یہ خطاب دلوایا کہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اختیار ہمارا ہے، جسے چاہیں ہدایت دیں۔ ابو سفیان بھی بعد میں ایمان لایا، خالد ابن ولید جو کہ پھر سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، او یتوب علیہم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے، عنایت کرے، انہیں ایمان کی توفیق دے دے۔ توبہ کے معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا۔ ابھی یہ بھی ہماری طرف سے روح انہوں نے موڑا ہوا، ہم نے بھی موڑا ہوا، ہو سکتا ہے ہم ان کی طرف اپنی توجہ جو ہے عنایت اور رحمت اور شفقت کے ساتھ پھیرے، جس کے نتیجے میں وہ ایمان لے آئے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ انہیں عذاب دے۔ یہ اختیار اس کا ہے، توبہ کی توفیق دے دینے کا اختیار بھی اس کا ہے، اور عذاب دینے کا بھی ہے۔ فإنہم ظالمون، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے مکے میں پورے 12 برس، انہوں نے اب جو حملے کیے ہیں وہ ظالم ہیں، پھر مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو اس حوالے سے لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی شے اختیار میں سے، او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے تو ان پر عنایت فرمائے اور ان کو توبہ کی توفیق دے، اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، اس لیے کہ حقیقتاً وہ ظالم تو ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ آیت عام طور پر آتی ہے کسی ایک خاص بحث کے اختتام پر، یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے، بہت سے مقامات پر آپ دیکھیں گے۔ اب یہ گویا کہ ان آیات میں، ان 8 آیات کے اندر جو ہے ایک طرح سے ایک پورا جو ہے غزوہ احد کا ایک سکیچ ہمیں دے دیا گیا، اور اس کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے ساتھ، پھر اس کے ایک ایک معاملے کے اوپر لے کر تفصیل سے بھی گفتگویں ہونی ہے۔ وہ تو 60 آیات، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، 60 آیات پر مشتمل معاملہ ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی کا اختیار ہے، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ تم نہیں آبجیکٹ کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابو جہل کو بخش دے، ہو آر یو، اس کا اختیار ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے متقی ترین شخص کو جہنم میں ڈال دے، اس کا اختیار ہے۔ لہذا یہ سارا یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کو اختیار مطلق ہے، اس کی چیز ہے۔ جیسے آپ کی بکری ہے، آپ نے جب چاہ ذبح کی اور اس کا گوشت کھا لیا، آپ کا اختیار ہے۔ یغفر لمن یشاء، ہاں اس نے بتایا ہے کہ اس کی مغفرت کے حقدار کون ہیں اور اس کے عذاب کے حقدار کون ہیں۔ عام قانون تو وہی ہے، لیکن اس قانون سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند نہیں جاتے۔ جیسے جو بھی سائنٹیفک لاز اللہ نے مقرر کیے اس کائنات کو چلانے کے لیے، جو فزیکل لاز ہیں بنائے ہوئے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کا ہاتھ بند نہیں گیا۔ آگ جلاتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے جب چاہا اس نے نہیں جلایا، حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا۔ واٹر کیپس اٹس لیول، یہ قانون ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق وہ قانون کے تابع نہیں ہے، قانون فزیکل لاز ہو یا کوئی اور لاز ہو، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔